أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. ترجمہ: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتا دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچڑا ہو بلکہ درمیانی ہو، یعنی جوان ہو۔ جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. انہوں نے کہا کہ پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو، تسر الناظرین، خوش کر دینے والا ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. انہوں نے کہا اب پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے وہ کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل جو ہے، گائے جو ہے، ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض قال انه. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو ہے وہ کام میں لگی ہوئی نہ ہو اور نہ زمین میں وہ جوتی گئی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، اس میں کس طرح کا کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ غز بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو تلاش کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے، یہ پارٹ 2 ہے کہ جس میں آیت نمبر 68 سے لے کر 71 تک میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک نیفیوز نے یعنی ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا دولت کی وجہ سے۔ اب جب اس نے قتل کرنے کے بعد وہ صبح جب ہوئی تو وہ بہانے تلاش کرنے لگا، شور غل کرنے لگا، کہنے لگا میرے چچا کو کس نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کے پاس گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرے ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے کے بعد
پھر اس گائے کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگایا جائے، یہ زندہ ہو کر بتا دے گا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ اب اس گائے کو وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اس میں ہیلے بہانے تراش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس لیے مختلف انہوں نے سوالات کیے۔ کیا؟ سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، کس طرح کی ہو۔ پھر جب رنگ بتایا تو پھر کہا کہ وہ رنگ ایک زرد ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک تھوڑا کم ہوتا ہے، اس یہ بھی ہمیں بتا دے۔ پھر اس کے بعد جب یہ بتا دیا گیا پھر کہا کہ وہ کس عمر کی ہو، ایج اس کی کیا ہو۔ پھر اللہ تعالی نے وہ بھی ان کو بتا دی کہ درمیانی ہو، یعنی جوان ہو، کھیتوں کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو بیل وغیرہ اس طرح کا اس نے کام بھی نہ کیا ہو، اور اس طرح خوبصورت ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ اچھی لگے۔ یہ ساری باتیں بتا دی۔ فَذَبَحُوهَا، پھر اس کو انہوں نے ذبح کیا۔ وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو کہا کہ یہ سب کام وہ کرنے والے نہیں تھے، یہ مجبوراً انہوں نے یہ کام کیے۔ آگے وہ گائے کہاں سے ملی، کتنے کی ملی، اور اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔